العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوکلوا إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، ماقبل میں واقعہ آ چکا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ذریعے بنو اسرائیل سے 12 نقیب تیار کیے گئے تھے. ہر نقیب اپنے اپنے قبیلے پر ضامن ذمہ دار تھا، اور ان کو شام کے علاقہ میں جو اریحا نام کی بستی تھی، جہاں کنعانی جابر ظالم بڑے مضبوط طاقتور قسم کے لوگ رہتے تھے، ان کے احوال کی خبرگیری، احوال کی تفتیش کے لیے بھیجا تھا. معقول بتایا گیا تھا کہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی حال معلوم کرو اپنے قوم اپنے قبیلے کے لوگوں کو مت بتاؤ، صرف نبی حضرت موسیٰ کے سامنے میں اس کا اظہار کرو. مگر ان لوگوں میں سے 2، ایک یوشع اور دوسرے کالب، انہوں نے تو صرف حضرت موسیٰ کو بتایا اور قوم کو، قبیلے کو ان جابروں کے احوال سے واقفیت نہیں کرائی. مگر بقیہ 10 لوگوں نے سب کو بتا دیا، راز فاش کر دیا. پورا واقعہ آ رہا ہے کہ انہیں اس بستی میں داخل ہونے کا حکم ہوا تھا. پہلے تو یہ 12 نقبہ تھے جنہیں جا کر خبر معلوم کر کے آنے کا حکم تھا، پھر پوری قوم کو ان سے مقابلے کے لیے اس بستی میں داخل ہونے کا حکم تھا. واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ وہاں ظالم قوم ہے، چلو ان سے مقابلہ کرنا ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کیا کہا، کیسے کیسے ہیلے بہانے کیے، اسی کو تفصیل سے بیان فرماتے. قالو، ان لوگوں نے یعنی موسیٰ کی قوم نے کہا، اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، یقیناً اس ارض مقدسہ بتایا تھا کل شام میں اریحا نام کی بستی تھی جہاں داخل ہونے کا حکم تھا. کہا کہ یقیناً اس سرزمین پہ جابر ظالم قسم کے لوگ ہیں. یہ جابر ظالم لوگ، ان کی نسل کہاں سے چلی تھی؟ مصنف نے کہا من بقایا عاد، یہ قوم عاد کے بقیہ لوگوں میں سے تھے. تیوالن، بڑے لمبے لمبے لوگ تھے. ذوی قوہ، بڑی قوت اور طاقت والے لوگ تھے، لہذا ان کی جسم جثہ کی لمبائی چوڑائی، ان کی قوت اور طاقت سے یہ لوگ مرعوب ہو گئے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم ہرگز اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں. یعنی ان لوگوں سے بنو اسرائیل کی قوم خوف کھانے لگی اور مرعوب ہو گئے، ڈرنے لگے اور کہے کہ ہم اس بستی میں ہرگز داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل جائے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم اس بستی میں داخل ہونے والے ہوں گے. قَالَ لَهُمْ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، ان 12 نقبہ میں 2 نقیب تھے، ایک تو یوشع اور ایک کالب. ان لوگوں نے عہد کا پاس و لحاظ رکھا، جیسا ان سے کہا گیا ویسا ہی کیا، اور اپنی قوم کو سمجھایا بھی. انہی دونوں کے بارے میں آ رہا ہے قال لہم، ان لوگوں سے کہا، 2 آدمیوں نے. یہ 2 آدمی کون تھے؟ کہا من الذین یخافون، یہ ان لوگوں میں سے جو
ڈرنے والے تھے. یخافون فعل متعدی مفعول بھی نکالا، مخالفت امر اللہ، اللہ کے امر اور حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرنے والے. یہ لوگ پکے ایمان والے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، کسی اور کا خوف ان پہ کوئی اثر نہیں کر سکتا تھا. وہما یوشا و کالب، اور یہ دونوں آدمی، ایک تو حضرت یوشا اور دوسرے کالب ہیں. یوشا، یہ یوشا بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ایک قول کے اعتبار سے نبی بنا دیے گئے تھے. دوسرا آدمی کالب ہے، یہ صالح اور نیک آدمی تھا. یہ دونوں آدمی، ایک تو یوشا اور ایک کالب، من النقباء الذین، یہ ان نقیبوں میں سے ہیں، ضامن بنائے ہوئے لوگوں میں سے، بعثہم موسیٰ، جن کو حضرت موسیٰ نے بھیجا تھا، فی کشف احوال الجبابرہ، ان ظالم لوگوں کے احوال کی تفتیش کے لیے، احوال کھولنے معلوم کرنے کے لیے. انعم اللہ علیہما، یہ رجلان کی صفت ہے، وہ دو آدمی جو ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کے امر کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے تھے. یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا. انعم اللہ علیہ بالعصمہ، عصمت کے ذریعے یعنی گناہوں سے ان کو بچایا تھا. اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے سے ان کو اللہ نے معصوم کرا تھا، محفوظ کر دیا تھا. انعم اللہ علیہما، جن دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، بالعصمہ، معصومیت کے ذریعے ان کو معصوم بنایا، جیسا کہ حضرت یوشا کے بارے میں آیا کہ حضرت موسیٰ کے بعد وہ نبی ہوئے اور نبی معصوم ہوتے. فَقَتَمَا مَا مَطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ حَالِهِمْ، پس ان دونوں نے چھپایا ان لوگوں کے وہ احوال جن پر وہ مطلع ہوئے تھے. وہ جو تفتیش کے لیے گئے تھے یا ان ظالم قوموں کے احوال سے واقف ہوئے تو قوم کے سامنے میں ذکر نہیں کیا، اس کو چھپایا. فَقَتَمَا، ان دونوں نے چھپایا تھا ان جابر لوگوں کے وہ حال جن پر کہ وہ مطلع ہوئے، الا ان موسیٰ، سوائے موسیٰ کے، یعنی موسیٰ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، بقیہ لوگوں سے چھپایا. برخلاف بقیہ نقبہ کے، ان دو کے علاوہ جو بقیہ 10 لوگ تھے تو ان لوگوں نے خلاف ورزی کی اور ان جابر لوگوں کے پورے احوال کو اپنے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، جس سے لوگ خوف زدہ ہوئے، بزدل بننے لگے. کہا فافشوا، بس ان لوگوں نے اس کا افشا کیا، یعنی اس راز کو فاش کر دیا. فجبنوا، اور اس طرح سے لوگ بزدل ہو گئے، جبن اور بزدلی میں پڑ گئے، مرعوب ہو گئے اور وہاں جانے سے انکار کر دیا. ان دونوں آدمیوں نے جن پر اللہ نے یہ انعام کیا تھا اور جن کی یہ شان تھی بیان کیا. رجلان من الذین یخافون، ان لوگوں میں سے 2 آدمی جو خوف کھانے والے اور جن دونوں پر اللہ نے انعام کیا. انہوں نے اپنی قوم سے کہا ادخلوا علیہم الباب، کہ تم لوگ ان پر داخل ہو اس بستی کے دروازے سے ہو کر کے. یہ ایک حکمت تھی، ایک تدبیر تھی کہ جب دروازے سے اندر میں اچانک داخل ہوں گے تو وہ لوگ اندر سے باہر نکل نہیں پائیں گے، اور جب اندر سے باہر نہیں نکل پائیں گے تو اچانک ان پر جب حملہ ہوگا وہ اندر ہی پھنس کے رہ جائیں گے، تو اس طرح وہ مقابلے کی قوت نہیں رکھ پا. اس وجہ سے ان کو حکم دیا کہ ایک تدبیر ہے کہ ان پر دروازے سے اچانک داخل ہو جاؤ کہ وہ بھاگ بھی نہ سکیں. کہاں داخل ہو ان پر؟ الباب، دروازے سے، مرادی سے باب القریہ یعنی اس بستی کے دروازے. الباب میں الف لام مضاف الیہ کے عوض میں باب القریہ، اس بستی کے دروازے سے داخل ہو. اور وہ بستی اریحہ نام کی بستی تھی شام کے علاقے میں. ولا تخشوا، اور ان سے خوف نہ کھاؤ، ان سے ڈرے نہیں. فإنهم أجساد بلا قلوب، کیونکہ وہ جسم ہے بلا دل کے. مطلب یہ ہے کہ قوت تو اصل روحانی اعتبار سے ہوتی ہے اور جو ایمان کی برکت ہے، لیکن وہ لوگ ایمان سے محروم ہیں، روحانی طاقت سے محروم ہے، تو وہ بظاہر چلتے پھرتے ہیں لیکن وہ زندہ لاش کی طرح جسم ہے، مگر ان جسموں میں قلوب اور دل نہیں، یعنی وہ جو قوت اور طاقت جو باطنی طور پر ہونی چاہیے اس سے وہ بالکل محروم ہے.
معلوم یہ ہوا کہ بغیر ایمان کے بظاہر آدمی کتنا طاقتور ہوتا ہے، لیکن اندر سے بزدل ہوتا، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اور اندر دل ہوتے ہوئے بغیر دل کا محض جسم کا ہوتا۔ فَإِنَّمَا أَجْسَادٌ بِلَا قُلُوبٍ، کیونکہ وہ لوگ جسم ہیں جو بغیر دل کے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو یقیناً تم لوگ غالب آ جاؤ گے، یعنی اچانک داخل ہوگے تو یہ تدبیر ہے جو تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوگی، اور وہ لوگ اندر میں گر کر پس کر کے رہ جائیں گے اور غلبہ تمہارا ہوگا۔ قَالَ ذَلِكَ، ان دونوں آدمیوں نے، یہ یوشع اور کالب جو نقبہ میں سے تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی تَيَقُّنًا بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی نصرت پر یقین رکھتے ہوئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی، لہٰذا نبی جو بولتا اللہ کی طرف سے بولتا، اس وجہ سے ان کو یقین تھا کہ اللہ کی نصرت ہوگی۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو خبر دی تھی اس کی تصدیق کرنے والے تھے یہ۔ قال ذالک، ان دونوں یہ بات کہی تھی اللہ کی نصرت پر یقین کرتے ہوئے، انجاز وعدی، اور اللہ کے وعدے کے پورے ہونے پر یقین کرتے ہوئے، وعلی اللہ فتوکلوا، فرمایا اور اللہ ہی پر تم لوگ بھروسہ رکھو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو، تدبیر اپناؤ، لیکن بھروسہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات پر رکھو، کیونکہ اللہ پر توکل کے سوا محض تدبیر اور سبب کسی بھی طرح مؤثر نہیں ہوتے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم لوگ مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ، تو ان لوگوں نے یعنی پوری قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ابدا، ہم ہرگز کبھی بھی اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ لوگ اس بستی میں رہتے ہوں، وہاں جب تک وہ لوگ مقیم ہیں ہم داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ لوگ وہاں ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، سو جائیے آپ اور آپ کا رب۔ یہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ میں جو واو ہے، یا تو یہ کہ یہ واو عاطفہ ہے یا واو حالیہ ہے۔ اگر واو عاطفہ ہو تو وَرَبُّكَ یعطف ہے ضمیر کے اوپر، مطلب ہوگا آپ جائیے اور آپ کا رب جائے۔ سوال یہ ہے کہ یہ آنا جانا یہ رب کے لیے کیسے؟ تو اس کی وجہ مفسرین نے بیان فرمائی کہ ان لوگوں کے عقیدے کے اعتبار سے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ پاک کے لیے ایسی جسم جثہ ہے جیسے کہ ہمارے لیے، جیسے ہم اپنے جسم جثے سے یہاں وہاں آتے جاتے ہیں، ویسی وہ لوگ تجسیم یعنی اللہ کے لیے جسم ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے۔ اس وجہ سے حقیقتاً انہوں نے اذہاب کی نسبت کر دی کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، یعنی ذہاب جانے کی نسبت حضرت موسیٰ کی طرف اور موسیٰ کے رب اللہ کی طرف تھی ان کے اعتقاد کے اعتبار سے۔ اور ایک دوسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ رب سے مراد وہ رب حقیقی اللہ رب عز و جل مراد نہیں ہے، بلکہ رب سے مراد حضرت ہارون ہے، کہ آپ جائیے اور آپ کا رب یعنی آپ کا مربی جو ہے یعنی آپ کا بڑا یعنی ہارون۔ اور ہارون کو رب اس لیے کہا کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے 1 سال بڑے تھے، اور جو بڑا ہوتا ہے وہ مربی ہوتا ہے۔ تو رب یہ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے بلکہ لغوی معنی میں ہے، یعنی آپ جائیے اور آپ کا مربی جو آپ سے بڑا ہے یعنی آپ کا جو سرپرست ہے وہ حضرت ہارون جو آپ سے 1 سال کے بڑے ہیں وہ جائیں۔ تو رب سے مراد حضرت ہارون ہے موسیٰ کے بھائی جو ان سے بڑے تھے 1 سال کے۔ یہ توجہ تو اس وقت ہوئی جب کہ واو کو حالیہ مانے، ایک قول یہ ہے کہ واو کو عاطفہ مانے، لیکن دوسرا قول ہے کہ واو عاطفہ نہیں ہے بلکہ واو حالیہ ہے۔ اگر واو کو حالیہ مانتے ہیں تو ایسی صورت میں وَرَبُّ کا یہ ماقبل پر عطف نہیں ہے بلکہ واو حالیہ ہے، اور ربو کا یہ مبتدا اور اس کی خبر محذوف ہے۔ اصل عبارت فَاذْهَبْ أَنْتَ وَالْحَالُ رَبُّكَ يُعِينُكَ، کہ موسیٰ آپ جائیے اور حال یہ ہوگا کہ آپ کا رب آپ کی معاونت کرے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ تو ربو کا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر یعینو کا محذوف ہے، اور واو عاطفہ نہیں بلکہ حالیہ ہے، یہ ایک تحقیق یہ بھی ہے۔
کہا کہ جائیے آپ اور آپ کا رب یعنی آپ کا مربی، یا جائیے آپ دراحلے کہ آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا۔ فقاتلا، پس آپ دونوں قتال کیجئے ان سے، یعنی وہ جو اریہ نام کی بستی میں ظالم قسم کے لوگ ہیں کنعانی، ان سے دونوں آپ قتال کرو۔ انا ہاہنا قاعدون، یقیناً ہم یہیں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یعنی کیسے بدقماش لوگ تھے کہ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں اور آپ جائیے ان سے مقابلہ کیجیے۔ ان لوگوں کی خباثت، ان کی شرارت بالکل واضح ہوتی ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ کس طرح گستاخانہ گفتگو کر رہے تھے۔ وہ آگے تفصیل سے آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اب کیا فرمایا، کیا جواب دیا، بتائیں گے انشاءاللہ تعالی کل۔ فرماتے ہیں کہ آپ جائیے اور آپ کا رب اور آپ دونوں ان سے قتال کیجئے۔ انا ہاہنا قاعدون، یقیناً ہم یہیں بیٹھے رہتے ہیں، یعنی قتال سے ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ آپ لوگ جائیں، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں اور جو انجام ہوگا اس کے بعد ہم آگے معاملہ کریں گے۔ آگے حضرت موسیٰ نے جو فرمایا، جواب دیا، اور ان کا کیا انجام ہوا، اس شرارت اور گستاخی پر اللہ نے کس طرح سے انہیں پکڑا، پوری تفصیل آگے انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.